السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر مومن کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا بجٹ آ چکا ہے۔ پاکستان کے بجٹ کے ساتھ یہ ایک بڑی بحث چھڑ چکی ہے کہ اس بجٹ میں شاید ابھی بھی بہت سی گنجائش ہے بہتری کی۔ اس بہتری کی گنجائش کو لے کے ابھی بھی بہت سے اکانومسٹ، بہت سے تجزیہ نگار اپنی آراء پیش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن جماعتیں بھی اس وقت اس بجٹ کو لے کے کافی زیادہ بحث کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی غیر مطمئن ہیں اس وقت حکومت کی پالیسیز سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس وقت 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ایک بڑا بجٹ ہے۔ جس طریقے سے اس بجٹ میں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ مراد ضرور رکھی گئی ہے، پاکستانی انڈسٹری کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور رکھا گیا ہے، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس بجٹ میں ابھی بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ گورنمنٹ کو ابھی بھی اس میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریشانی کے اوپر ذکر کریں تو وہ ہے انفلیشن، یعنی کہ مہنگائی کے نمبر۔ مہنگائی کے نمبر جس طریقے سے اس وقت نظر آ رہے ہیں، اگر اس پہ قابو پانا ہے تو یہ بجٹ ایک سنہری موقع ہوگا پاکستان کی پوری انڈسٹری کے ڈائنامکس کو تبدیل کر کے مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو بڑی انٹرسٹنگ شخصیات موجود ہیں۔ آصف ارسلان سمرو جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹی لمیٹڈ کے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب جو کہ ایک سیزنڈ ریسرچ اینالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ دونوں شخصیات آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر آپ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ سمرو صاحب ذرا مجھے یہ پہلے بتائیں کہ فرسٹ امپریشن آف دا بجٹ، جس طریقے سے بجٹ اناؤنس ہوا، فرسٹ آف آل جس طریقے سے شوکت ترین صاحب نے یہ بجٹ اناؤنس کیا، واٹ واز یور فرسٹ امپریشن اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے؟ جی میرا فرسٹ امپریشن اس کو تو یہ دیکھ کے تھا کہ گروتھ کی طرف واپس جا رہا ہے، اور ابھی گورنمنٹ کے اندر ریئلائزیشن ہے کہ 3 سال کے اندر کافی زیادہ پینفل میجرز انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں، چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کرنسی ڈپریسیشن وجہ سے ہو، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہائیک کی وجہ سے ہو۔ اب مہنگائی اور ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، ابھی گورنمنٹ نے آ کے فوراً سے ہی یہ انہوں نے ڈفرینٹ انڈسٹریز کو، سیکٹرز کو ریلیف دینا شروع کر دیا، ٹیکس کے مراد کے اندر یا آپ کے اوور آل آپ کے ڈیوٹیز کے حساب سے، تاکہ ایک گروتھ مومنٹم کیری آن ہو جائے، تاکہ اگلے 2 سال کے اندر جب گورنمنٹ واپس جو ہے ری الیکشن کے لیے جائے تو کچھ اکنامک نمبرز بہتری کی طرف ہوں اور وہ سالڈ بہتری کی طرف ہے۔ میرا تو فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ گروتھ کو پرائیورٹی دی گئی ہے اور جو انڈسٹریلائزیشن کو پرائیورٹی دی گئی ہے، اور لاسٹلی جو بالکل مشکل فیصلے تھے جو آئی ایم ایف کے اندر ہمیں کرنے تھے، جو ویسے بھی ہمیں کرنے چاہیے، ان کو میرے خیال سے 2 سال نہیں 4 سے 5 سال کے اندر اسٹیگر کر دیا ہے، یا ٹکڑوں میں کریں گے۔ اچھا، ٹکڑوں میں تو کرنے کی بات کہی آپ نے اور گروتھ کے حوالے سے بات کی، لیکن ڈو یو تھنک گروتھ ممکن ہے؟ اس وقت پاکستان میں جو ماحول ہے، ٹیکس نیٹ آلریڈی آپ کا براڈن نہیں ہو رہا، ایک جگہ پہ آ کے رک گیا ہے، اور اس صورتحال میں جس طریقے سے ٹیکسز میں جہاں ریلیکسیشن دی گئی ہے، نان فائلرز کے لیے کچھ مراد رکھی گئی ہیں، اب اگر اس چیز کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے تو ٹیکس نیٹ وہاں پہ آپ کا محدود ہو جائے گا اور ٹیکس براڈننگ نہیں ہو سکے گی، تو ریونیوز ٹارگٹ بھی اچیو کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا اس میں؟ جی مجھے تو لگتا ہے کہ جو اس وقت جو ٹیکس ٹارگٹ ہے آپ کا 5.8 ٹریلین، اس میں اگریسولی ڈاکیومنٹ نہیں کرے اکانومی کو، ایک مائلڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 جیسے پوائنٹ آف سیلز ہو گئے، آپ کے مشینز آپ نے لگا لی، وہاں سے آپ کے جو ہے جو ریٹیل سیگمنٹ ہے اکانومی کا وہ کیپچر ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا، آپ کی جو ٹوبیکو ہے، سیمنٹ ہے، شوگر ہے، فرٹیلائزر ہے، اس کو آپ ٹریس کریں گے کہ کوئی ٹیکس چوری تو نہ ہو۔ سملرلی ای کامرس پہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ڈاکیومنٹ کر دیا، اور اسمگلنگ کے لیے انہوں نے امپورٹڈ ٹائرز کو تھوڑا جو ہے مہنگا کر دیا تاکہ لوکل چیزوں کو آپ فیور دیں اور ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ختم ہو جائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ گروتھ نظر آ رہی ہے ایسے سیناریو میں؟ جی مجھے بالکل گروتھ نظر آ رہی ہے، کیونکہ نمبر 1 آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہے، نمبر 2 آپ کے پاس ڈالر اویلیبلٹی ہے، اور نمبر 3 آپ کے پاس اس وقت ونڈو ہے ریمیٹنسز اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی وجہ سے کہ آپ امپورٹ تھوڑی بڑھا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آج جا کے مطلب 2-2.5 سال کے بعد جا کے ڈفرینٹ سیکٹرز کی پالیسی دی ہیں، تو میں تو کافی آپٹیمسٹک ہوں کہ کرنسی کی طرف بھی اتنا ایگریسو رسک نہیں لگ رہا اگر آئل پرائسز آؤٹ آف کنٹرول نہیں گئے، لیکن گروتھ ڈیفینیٹ آ سکتی ہے۔ آئی تھنک 4.8% کو ٹچ کرنا یا بریچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ سلمان صاحب، گروتھ آ سکتی ہے، لیکن اگین سوال یہی ہے کہ ریونیو ٹارگٹس جو رکھے گئے ہیں، ڈو یو تھنک اٹس بٹ آپٹیمسٹک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنجنگ یہ ٹائم تھا، اور ہم سب کے لیے، ہم سب اسی چیز کو آبزرو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ راستہ بنائیں گے انڈر دی امبریلا آف آئی ایم ایف۔ جو آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنز ہیں، جو جس طریقے سے آئی ایم ایف نے انرجی پرائسز کو
टैरिफ को बढ़ाने की बात की हुई थी, कंडीशन लगाई हुई थी, और इसके साथ साथ जो है दूसरी जो कंडीशंस थी जिसमें टैक्स जो रियायतें ख़त्म करने की बात थी, इस तरह की काफ़ी टफ कंडीशंस थी जिसमें लग नहीं रहा था, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आज से 1 से 2 महीने पहले बड़ी थोड़ी सी ये मायूसी थी कि ये बजट किसी सूरत में भी बेहतर नहीं होगा। लेकिन बजट से पहले एक नई टीम बनाई गई और शौकत तरीन साहब को शायद बजट की वजह से ही उनको लाया गया है, और उसकी और भी वजूहात हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली भी काफ़ी वेट रखते हैं, हर जगह उनके ताल्लुकात हैं। इसके साथ साथ IMF और वर्ल्ड बैंक को भी डील करते रहे हैं, डील कर चुके हैं, प्रोफेशनल है और बड़ा बैलेंस, और इन हालात को देखते हुए हर तरीके से उन्होंने बैलेंस एक बजट बनाया है। और यकीनन रेवेन्यू टारगेट एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया है जिस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, देखिए जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से जो अर्निंग्स हुई है, मेरे ख्याल ऑल टाइम हाई पे सेलिंग अर्निंग्स मुख्तलिफ सेक्टर्स की हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बताना वो एक्सपोर्ट्स के फिगर्स ले लें, रेमिटेंसेस के ले रहे हैं, RDA अकाउंट से डॉलर्स आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये यकीनन अचीवेबल है और रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। अच्छा, आपने बजट की बात की, तो बजट इस बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इस बार का बजट 2 तरीन के बीच में एक मिक्स एंड मैच की सिचुएशन थी। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो खान साहब के लिए बजट पास कराने में मुश्किल हो जाए, तो दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब का इस बार बजट को पास कराने में एक बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है। सलमान साहब, मूविंग फॉरवर्ड इस बजट में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी नजर आ रही है, बट अगर लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात की जाए जो इस बजट के लिए हो सकते थे, आपको लगता है कि क्या अभी गवर्नमेंट ने उनको टारगेट कर दिया? क्योंकि अगर रेवेन्यूज जनरेट करने हैं तो जिस तरीके से अरसलान भी कह रहे हैं कि हमें ऑटोमाइजेशन की तरफ जाना है, ट्रैक एंड ट्रेस मॉडल की तरफ जाना है, ये मॉडल्स तो पहले भी मौजूद थे, इसको तो कभी हमने इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं था। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट जो थे उसको हम किस तरीके से कैप्चर करेंगे? ये सारी चीज़ें आज से 10 या 15 साल पहले से मौजूद थी, कवानीन भी बन चुके थे, और इनमें यही एक बुनियादी जिसकी वजह से FBR के 3-4 शायद चेयरमैन अब तक बदल चुके हैं, बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे करके गए, नाकाम हो गए। यही वो एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन लग ऐसा रहा है इन्होंने जो फंडामेंटल चेंजेस कर दी हैं, जो कवानीन ये बना रहे हैं, जो जिस तरह के अमेंडमेंट ये कर रहे हैं, इस दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद ये उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि जहाँ पे इन्हें आज से शायद 15-16 साल पहले चले जाना चाहिए था। तो यकीनन जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे थे, मैं समझता हूँ अगर देखा जाए तो बहुत स्कोप है इसमें, और अगर ये किसी सियासी अभी तक जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं कि अपने शुरू में थोड़ा सा इनके जितने भी साथ थे लोग, जहांगीर तरीन थे या जो भी थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों को भी ये टारगेट करते हैं। शायद उनकी अब उन्हें ज़रूरत नहीं रही या वट एवर जो भी रीज़न है, और यही वो वजूहात हैं, यही वो लोग हैं जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं या अपनी कोई भी चेंज आने नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से लोग आते हैं और चेंज हो जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल है अब उनको टारगेट करा जा रहा है, और ख़ास तौर पे बहुत बड़े ग्रुप को, जैसा कि आपने अभी नाम लिया, उसको चैलेंज कर दिया गया, और वो शायद देखें बजट के दौरान उनका क्या बिहेवियर होता है, लेकिन बहरहाल बार्गेनिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन कोई ऐसी चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉजिटिव, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बता रही है कि इस दफ़ा शायद ये वो उन हर्डल्स को भी क्रॉस कर जाएंगे, और इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी और जो होनी चाहिए थी पहले, उसकी तरफ ये चल पड़ेंगे। लेकिन अरसलान साहब, अगर ये जो चलने का जो रास्ता है ये यकीनी तौर पर आसान तो नहीं होगा ना। जिस तरीके से हमने देखा कि माजी में PTI गवर्नमेंट के दौर की अगर बात कर लें तो कई बार बजट्स प्रेजेंट किए गए और फिर वहां से एक यू टर्न लिया गया, कहा जाए उसमें चेंजेस की गई, अमेंडमेंट्स की गई। इस बार के बजट में भी हमने देखा कि जिस तरीके से इनिशियली अनाउंस किया गया जो बजट, वेरी नेक्स्ट डे उसमें चेंजेस आ गए, खासतौर पर जो कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस लगाने की बात हो रही थी, और उसको अगर रिवोक करती है गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं बजट के ऊपर अवाम का कॉन्फिडेंस पे शेक हो सकता है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर अगर इतना शॉर्ट साइटेडनेस होगा कि उसको आने वाले कल का नहीं पता कि कल उसको क्या चेंजेस करनी पड़ जाए,
تو یہ اگین انڈسٹری کے لیے تو کہیں نہ کہیں ایک شیکی سچویشن ضرور ہوگی نا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تھوڑا سا کوشچن مارک ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں وہ جو چیز ڈراپ کی گئی ہے وہ عوام کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے. بٹ اگر ٹیکس نیٹ کی بات کریں ریونیو کلیکشن میں تو وہ ایک امپیکٹ رکھتا تھا. بالکل امپیکٹ رکھتا ہے. تو اس وقت میری جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے تک آپ کے جو یہ بجٹ ہے اور ٹیکس کلیکشن یہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ چل رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے جو 6 ریویو ہوگا وہ پھر سے سپٹمبر کے اندر آپ کے پھر سے ٹاکس شروع ہو جائیں گی, تاکہ 3 مہینے تک جو مشکل فیصلے ہیں, چاہے وہ الیکٹریسٹی پرائسز بڑھانا ہو, چاہے وہ انکم ٹیکس ریٹس بڑھانا ہو, چاہے وہ پیٹرولیم لیوی ایکسیس کرنا ہو, تو اس وقت گورنمنٹ نے ٹائم لیا ہوا 2-3 مہینے, تو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کچھ انوویٹو چیزیں بھی ہوئی ہیں جس کے ساتھ میرے خیال سے فوراً ہی ریزلٹس نظر آ جائیں گے. نمبر 1, جو پوائنٹ آف سیلز مشین لگی ہیں اس کے اندر پرائز ڈراز ہوں گے, کہ فار انسٹنس آپ کے گلی کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں کوئی بھی گروسری یا ریٹیلر کے پاس, کرانے کی دکان کے پاس, وہاں پہ اگر ہمیں اوریجنل پرچی ہم لیتے ہیں تو اس میں پرائز ڈراز نکلیں گے. نمبر 1. نمبر 2, الیکٹرسٹی کے جو بلز ہیں جن کے بھی اب گھر کے اندر 25,000 پہ زیادہ اے سی چل رہے ہیں, 3-3, 4-4 وہ ٹیکس نہیں دے رہے, تو وہ نان فائلر ہے تو اس کے اوپر بھی 7.5% ٹیکس لگ گیا. یہ بھی ایک انوویٹو چیز ہے. اور تیسری چیز جسے ہم بات کر رہے تھے کہ اوور آل پی او ایس کے اندر اور ای کامرس کے اندر انہوں نے امپرووائز کر کے اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آنے کے, تو اٹس این ایکسپیریمنٹ جس کے نظر جو ہے آپ کو 2-3 مہینے کے اندر آئیں گے امپیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ ٹیکس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک بیک اپ پلان رکھا ہوا ہے, جیسے آپ کے اسپیکٹرم آکشن ہو گیا. اسپیکٹرم آکشن آپ کے ٹیلکوز کے آکشن ہوں گے, جو نیا اسپیکٹرم ہوگا وہ تقریباً $1 بلین ریز کریں گے. لیکن ایک مڈل گراؤنڈ ہونا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ, تاکہ آپ کی پالیسی کنٹینیو ہو اور آپ کے جو فورن لینڈرز ہیں جیسے اے ڈی پی اور ورلڈ بینک وہ آپ کو لون دینا کنٹینیو کرے, تاکہ ہم ایک مڈل لائن جو ہے ڈرا کر لیں. ایسے نہ ہو کہ ہم ایکسٹریم سیناریو پہ چلے جائیں اور صرف پاپولسٹ میجر کیے جائیں اور جو مشکل فیصلے اور جو ضروری فیصلے ان کو ڈیلے کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں تھوڑا ٹو اینڈ فرو ہوگا, لیکن بجٹ ایز اٹ از آئی تھنک 95 to 97% یہ اپروو ہی ہوگا. بٹ ایز یو سیڈ پاپولر ڈیسیژنز, خان صاحب نے جب سے حکومت سنبھالی ہم نے دیکھا کہ پاپولر جلسے ضرور کیے, لیکن جو ڈیسیژنز لیے وہ پاپولر ڈیسیژنز نہیں لیے. ہر بار ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیسیژنز لیے جو کہ مشکل تھے, جو کہ کڑے تھے. امپورٹس کی بات کریں, ایکسپورٹس کے حوالے سے میجرز لینے کی بات کریں, تمام تر ٹیکسز کی بات کریں, خان صاحب نے وہ سارے کام کیے جس کے بارے میں وہ بہت ان پاپولر بھی رہے. اس بار کا بجٹ ڈو یو تھنک اٹس مور آف ایک ایسا بجٹ جو ووٹس کے لیے کیا گیا ہو, عوام کو کہیں نہ کہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا گیا ہو, یا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک بیکنگ بھی موجود ہے؟ بیکاز رائٹ نا پاکستان کے جو جی ڈی پی نمبرز آئے اس میں ایک بڑا کردار کووڈ کا تھا, اور کووڈ نے جہاں پاکستان کو ایک اپورچونٹی تھی تو دنیا بھر کے لیے اپورچونٹی کر بھی رہا. پاکستان جس طریقے سے اس وقت آپریٹ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں دنیا کے آپریشنز بحال ہو جائیں, تو پھر پاکستان ہی اپنے ایکسپورٹس کے جو ٹارگٹس ہیں جو کہ آلریڈی کم رکھے ہوئے, تو یہ کم رکھنا کیا ایک سیف پلے کرنے کی پالیسی تھی یا کہیں نہ کہیں ایک پاپولر ڈیسیژن تھا؟ دیکھیں میرے خیال سے ایکسپورٹ کو اگر ان کو ٹارگٹ زیادہ رکھنے چاہیے تھے تو وہ زیادہ پاپولسٹ ڈیسیژن ہوتا کہ بھئی ہم دکھائے رہے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ 15% ہے. بالکل, یہاں پہ انہوں نے ٹارگٹس کم رکھے ہیں لیکن ان کو اوور شوٹ کر دیں گے. میرا یہ خیال ہے ایکسپورٹس کا آف گڈز آپ کی جو ہے $26.5 بلین سے بڑھ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سوال پوچھا کہ پہلے ان پاپولر فیصلے تھے, اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اندر ریئلائزیشن ہے کہ دیو لاسٹ اے لاٹ آف پولیٹیکل کیپٹل. اس وقت جو ہے یہ بجٹ ایکسٹریم نہیں ہے, ایکسٹریم سمجھ لیں کہ صرف الیکشن کے حساب سے نہیں ہے, یہ بیلنس بجٹ ہے. اب میں اسے بیلنس کیوں کہہ رہا ہوں, پیپل کالنگ اٹ کائنڈ آف اے مفتاح اسماعیل بجٹ, جو مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنے الیکشن کے 1 سال پہلے دیا تھا, یا اپنے جو پاکستان مسلم حکومت کے آخری سال جو بجٹ پریزنٹ کیا تھا اس طرح کا بجٹ لوگ کہہ رہے ہیں. I think I will disagree with that because اس وقت آپ نے انکم ٹیکس ریٹ اتنے کم کیے تھے because you knew کہ آپ کے الیکشن آ رہے ہیں اور وہ سسٹینیبل ریٹ نہیں تھے. کیا پاکستان میں بھی that means there is no time to worry. گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں کہیں نہ کہیں بیک اپ پلان ضرور ہے. جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو بیلنس بجٹ اس لیے ہے کہ ایک پرائمری ڈیفیسٹ نام کا ایک ریشو ہوتا ہے جس میں آپ کے جو انٹرسٹ پیمنٹ نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا زیادہ قرضہ لیا ہے اس بجٹ کو پاس کرنے کے لیے, وہ 0.7% آف دا جی ڈی پی ہے. اور یہی نمبر 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب حکومت آئی تھی وہ 3% ہوتا تھا, اس وقت زیادہ ڈیٹ لیا گیا تھا. تو یہاں پہ گورنمنٹ نے اپنی چادر کو دیکھ کے کچھ فیصلے لیے ہیں, لیکن میرا اس وقت ایمفیسس یہ ہے اور گورنمنٹ کی ریڈنگ بھی باڈی لینگویج میں یہ لگ رہی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف فوکس ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں, وہ یہ ہے کہ ایس ایم ای پالیسی آ رہی ہے.
اب اس میں آپ کو سیلف اسسمنٹ کرنا ہے. ون کولیٹرل پیج, فری لونز کا ذکر بھی اس میں. یس, اور اس میں آپ کو ایک پیج ہوگا آپ کے اندر, آپ اپنے ایس ایم ای کے ٹیکس ریٹرنز آپ کر سکتے ہیں اس میں, اور آپ کا یا تو آپشن ہوگا کہ منیمم ٹیکس رجیم میں آ جائے یا میکسیمم ٹیکس اسیسمنٹ خود آپ کر لیں انڈیپینڈنٹلی. اس میں ہیومن انٹرونشن جو ہے بالکل انہوں نے منیمائز کی ہوئی ہے. دیٹ از ون گڈ اسٹیپ, دیٹ از ون ویری گڈ اسٹیپ کہ آپ کے جو ہے نا آپ فوکس واپس کر رہے ہیں ریڈیوس ٹیکس کر کے, کہ ایس ایم ایز جو ہے خود ہی ڈاکیومنٹ کرنا شروع کریں, ایف پی آر کی ہراسمنٹ کم ہو. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا امپیکٹ کتنا پازیٹیولی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, وہ ہم دیکھیں گے 2-3 مہینے کے بعد, اگر اس میں کوئی بہتری آتی ہے مٹیریل یا نہیں. سلمان صاحب, اگر یہ ایف پی آر ہیراسمنٹ کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو یہ بتائیں نا کہ اس وقت پاکستانی جتنے بھی موجود ہیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ لانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. بینکنگ ٹرانزیکشنز کی بات کر لیں, کچھ عرصہ قبل حکومت کا یہ پالیسی تھی کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ فائلر نان فائلر میں تفریق ہوگی, لیکن اب وہ تفریق ختم کر دی گئی. اب اگین یہ سوال آتا ہے کہ جو لوگ فائلر اس ڈر سے ہو گئے کہ اب تو بینک سے پیسے نکالنے میں بھی مشکلات ہو جائیں گی, اب یہ تفریق اگر ختم ہو گئی تو کل کو آنے والے دنوں میں لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سوال ہو سکتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں فائلر نان فائلر کے درمیان جو بچی کچی تفریق ہے اس میں بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیکس نیٹ کیسے بڑھ سکے گا؟ نہیں, وہ تو بڑا غلط ایک کام تھا جو بینکنگ ٹرانزیکشن پہ جو ٹیکس لگایا ہوا تھا, اس کی وجہ سے میں معذرت کی بات کر رہا ہوں, اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں کہا گیا کہ جو 40% جو پیسہ ہے وہ اکانومی کے اندر سرکولیٹ ہی نہیں ہو پا رہا. پرچی سسٹم نے جہاں پہ بینکنگ نظام کو چیلنج کیا وہاں پہ انفلیشن کے نمبرز بھی بڑھانے میں بڑا کلیدی کردار ہے. جی, دنیا کی شاید سب سے بڑی یا تیسرے نمبر کی کیش مارکیٹ پاکستان بن چکی تھی, انڈیا سے ڈبل تھی, بنگلہ دیش سے 3 گنا زیادہ تھی, 42% جو ہے کیش ٹرانزیکشن ہو رہی تھیں. یہ سب سے بڑا نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں غلط قدم تھا, اس کو یہ اچھا ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کر لیا گیا. اس وقت بھی بتایا گیا تھا بینکنگ سسٹم کا پورا ٹھپا بیٹھ گیا. آپ نے جو ابھی چیز بتائی تھی میرے فائلرز اور نان فائلرز کی تفریق, بہرحال وہ میرے ذہن سے پوائنٹ نکل گیا بڑا اچھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ابھی حکومت کے ابھی سامنے ہمارے آئیں گی. اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی یہ یوز کریں گے, بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں, کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یوز کرا جائے گا, دیکھیں وہ کس حد تک کرتے ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے یہ بھی کافی عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو یوز کرا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے بہت سے ایسے ڈیسیجنز بھی انہوں نے لیے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے انہوں نے اگنور کرا ہے, اس سے آگے بڑھ کر گئے ہیں, پرواہ نہیں کریے. تو ہو سکتا ہے اس دفعہ کچھ چینج ہو, اور یہی وہ چیلنجز ہیں جو آپ اور ہمارے ذہن میں بھی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو اوور کم کریں گے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس دفعہ یہ چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. اور ہوپ میں بھی یہ اس بات کی امید ضرور رکھوں گا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں سیٹل ڈاؤن ضرور ہوں گے. اور ہمارے سال 2021-22 کا بجٹ یقینی طور پہ آ چکا ہے. اس میں ابھی یہ بجٹ ابھی بھی ایک ڈرافٹ کی شکل میں موجود ہے, اس میں ابھی بھی کافی زیادہ گنجائش ہے اور یہ ایک امید ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں بہتری اس میں کی جا سکتی ہے. اس ٹاپک میں مزید بات کریں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت.